اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا فیصلہ کیا تو آگ کا ایک بڑا الاؤ جلایا گیا اور اس کے شعلوں کی کوئی حد نہ تھی۔ پھر حکم خداوندی سے آگ کے نور سے فرشتے پیدا کیے گئے، اوپر اٹھتے ہوئے شعلوں سے جنات پیدا کیے گئے، جبکہ سیاہ دھوؤں سے دیو نمودار ہوئے، اور اس طرح کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ پہلا جن معارج کے نام سے اور اس کی بیوی مرجع پیدا کی گئی۔ دونوں کے تعلق سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جن پیدا ہوئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ اسی طرح ان کی تعداد 70,000 تک پہنچ گئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر قانون نافذ کر دیا اور وہ جوڑوں کی شکل میں خاندانوں اور قبیلوں میں رہنے لگے۔ جنوں کی نسل بڑھتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رتبوں کے لحاظ سے ہوا، زمین اور آسمان میں آباد کر دیا، اور جو زمین پر آ کر آباد ہوئے ان میں سے بہت سے جلد ہی شریر ہو گئے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ کے قریب ترین جنات میں سے ایک عزازیل بھی تھا، جسے آج ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اور اس نے جنات کے قبیلے مرخ جان کی ایک لڑکی سے شادی کی۔ اللہ نے اسے کثرت اولاد سے نوازا اور اس کے ہزاروں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ 1000 سال کی مسلسل عبادت کے بعد اللہ نے اس کا درجہ بلند کر دیا اور وہ دوسرے آسمان پر جا کر رہنے لگا۔ پھر 1000 سال اور عبادت کرنے کے بعد تیسرے آسمان جا کر رہنے لگا، اور اسی طرح اس کے درجات بلند ہوتے گئے، اور یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور اسے قرب الہی بھی نصیب ہوا۔ ایک روز زمین نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ، تو نے کس شریر مخلوق کو میرے سینے پر اتار دیا ہے جو ہر وقت قتل و غارت، شر انگیزی میں مصروف رہتی ہے۔ تب شریر جنوں کی تعداد زمین پر لاکھوں تک پہنچ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے پیغمبر کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ جن پیغمبر تھے، لیکن چند ہی روز میں جنات نے انہیں زمین پر شہید کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر کو جنات میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ 800 سال تک جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا اور ان پر قہر برسائی، اور زمین کا بڑا حصہ ان شریر جنات سے صاف ہو گیا۔ چند اعداد گزار جنات نے غاروں میں چھپ کر اپنی جان بچائی۔ پھر کچھ عرصے امن رہا، اور اسی دوران ان کی نسل بڑھتی رہی، اور جنات نے دوبارہ خون ریزی شروع کر دی، اور یہ سلسلہ 1,00,000 سال تک جاری رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے عزازیل یعنی شیطان کو فرشتوں کی فوج کے ساتھ زمین پر بھیجا۔ انہوں نے شریر جنات کی بڑی تعداد کو قتل کر دیا، اور جو زندہ بچ گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی۔ جب زمین اور آسمانوں سے تمام شریر جنات ختم ہو گئے، یہ وہ گھڑی ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا لمحہ بیان ہوتا ہے۔ عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی سزا پر ابلیس قرار پایا تو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو صحراؤں میں شر پھیلانے، ایک بیٹے کو نمازوں کے دوران وسوسے پیدا کرنے، اور اپنے ایک بیٹے ظلمبور کو جھوٹی تعریفوں اور جھوٹی قسموں کے لیے اکسانے پر مامور کر دیا۔ ایک بیٹے کو مذہب کی غلط تشریح کرنے، ایک بیٹے کو انبیاء علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے، اور اسی طرح ایک بیٹے کو گھروں میں فساد پھیلانے، اور ایک بیٹے کو افواہ سازی پر لگا دیا۔ شیطان کے زمین پر اترنے سے وہاں آباد شریر جنات کو اپنا بزرگ اور رہنما مل گیا، اور اس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے شیطان کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ابلیس نے تمام جنات کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ یوں زمین پر شر، گمراہی اور جادو کا آغاز ہوا۔ شیطان نے سب سے پہلے بنی قابل کے کچھ لوگوں کو جنات قابو کرنے کا طریقہ سکھایا۔ عامل اپنے جنات کے ذریعے غائب کے احوال جمع کرتے، دشمنوں کی کھیتیاں جلاتے، ان کے مال مویشی مرواتے، بستیوں میں افواہیں پھیلاتے، لوگوں میں نفسانی خواہشات ابھارتے، گھروں اور خاندانوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے اور انہیں لڑواتے۔ یہ عامل معاشرے میں بڑے ممتاز کہلاتے، اور مرنے سے پہلے ان کے قبضے میں جو جنات ہوتے اسے یہ اپنی اولاد میں تقسیم کر جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے تک انسانی تاریخ
جنات کی شر انگیزوں اور بڑھتی طاقت سے بڑی پری ہے۔ وہ بستیوں کو تباہ اور انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتے، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسان، جنات اور تمام مخلوق پر حکمران بنا کر بھیجا تاکہ وہ تمام مخلوق کے لیے حدود طے کریں۔ عربی میں نہ نظر آنے والی شے کو جن کہتے ہیں، اس لیے نہ نظر آنے والی بہشت کو بھی جنت کا نام دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا یہ حال تھا کہ دوران سفر کوئی خوفناک مقام آ جاتا یا کوئی آندھی، طوفان، بارش گھیر لیتی تو اہل قافلہ بآواز بلند کہتے کہ ہم اس علاقے کے جنات کے سردار سے پناہ مانگتے ہیں، یا پھر کوئی نیا کام کرتے، جنات کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیا کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اتری تو آسمان کی گرد آگ کا ایک حصہ کھینچ دیا گیا جسے عبور کرنا جنات کے بس میں نہیں تھا، اور اس وقت جو بھی جن آسمان کی طرف بڑھتا چنگاری سے زخمی ہو کر زمین پر گر پڑتا۔ اس واقعے نے تمام جنات کی سلطنت پر ہنگامہ برپا کر دی۔ وہ سب بزرگ ابلیس کی طرف بھاگے تو اس نے کہا، ضرور زمین پر کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے اور تم تمام زمین پر پھیل جاؤ اور کھوج لگاؤ۔ جنات پوری زمین پر پھیل گئے مگر انہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی طرف دعوت کے لیے نکلے تو راستے میں ایک مقام پر ان کے سامنے جنات کا گزر ہوا جو فوراً ایمان لے آئے۔ قرآن شریف کی سورہ جن اور سورہ کہف میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، اور پھر ان جنات نے اپنے قبیلوں میں جا کر اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ متعدد احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی آراء کے مطابق ابھی امام مہدی کے ظہور کو صرف 18 دن ہی گزرے ہوں گے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ دجال ظاہر ہوگا۔ وہ اولاد آدم سے ہوگا، لیکن اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی۔ لیکن کون سی طاقتیں؟ کیا جادو ہوگا؟ کیا جنات ہوں گے؟ کیا کچھ ہوگا؟ کون سی طاقتیں جس کے بعد وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور جتنی مخلوق ہے اس پر ایمان لائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام دوست کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں اور چرند پرند کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔